Starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلاصہ نگاری. چیپٹر نمبر 4 ہے محنت پسند کھوٹمین کا. ٹھیک ہے، اس کا سب سے پہلے ہم لکھنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے، خلاصہ نگاری لکھنا ہے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. گلشن حال کی سیر کرنے والے اور دوربین لگا کر ماضی اور مستقبل کا بتانے والے کہتے ہیں دنیا کے دامن پر بدی کے داغ سے پہلے ملک فراق کا رنگ ایسا نہ تھا. ملک فراق کا بادشاہ خسرو آرام فرشتہ صفت بادشاہ تھا. وہ اپنی عوام سے خراج باز نہیں لیتا تھا. اس کی اطاعت اس صورت میں پوری ہو جاتی تھی کہ اس ملک کے باشندے ملک فراغ میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. باشندے قدرتی ماحول سے زندگی بسر کر رہے تھے. ان کے جسم کی طاقتیں ان کے ساتھ رفاقت رکھتی تھی. آتش دان روشن کرنے پڑتے، نہ گرمیوں میں انہیں تہ خانے سجانے پڑتے. وہ قدرتی غذائیں کھاتے، آب و حیات کے دریاؤں سے پانی پیتے اور تمام نعمتیں موجود تھیں. پھر لوگوں کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ ضرورت زندگی کا سامان صرف ان کے پاس ہونا چاہیے. حسد، غرور اور خود پسندی بھی آ نکلے. لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس صورت میں ہی امیر ہو سکتے ہیں کہ ان کا ہمسایہ ان کا محتاج ہو. ملک فراق میں احتجاج و افلاس بزرگانہ لباس پہننے پیر زادے بن کر آتے ہیں. لوگ ان کے پیروکار ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا فرسٹ پیج کمپلیٹ ہو گیا. فرسٹ سائڈ ہم نے پہلے اس بات کو ڈسکس کر لیے کہ ہم نے جو بھی خلاصہ لکھنا ہے وہ دو سائڈس کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پیج کی ڈسٹریبیوشن صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمارا پیپر کمپلیٹ نہیں ہوگا اور پیج ختم ہو جائیں گے. میں پہلے بتا چکی ہوں کہ پیج ایکسٹرا وہاں نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ہم نے پیج سائڈ ہے اس میں ہم نے 3 کے پیراگراف بنا لیے ہیں. ایک یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، ایک یہاں دوسرا یہ کمپلیٹ ہو گیا، تیسرا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. لفظ بولڈ کر لیے ہم نے، جو بھی یہ کر لیں یا آپ کچھ بھی جو آپ مطلب لکھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور لکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. لکھنے کے بعد کر لیں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے 4 سے 5 منٹ میں ایک سائڈ کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب نیکسٹ سائڈ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ سائڈ اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اب 4 موسم ہونے لگے، زمین بنجر ہو گئی، میوے بھی کم ہونے لگے. لوگوں میں احساس ندامت پیدا ہوا اور وہ اپنے کیے پر پچھتائے. اس آفت نے نجات کے لیے وہ تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے. انہوں نے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا. تدبیر اور مشورے نے مصیبت سے نجات کے لیے محنت پسند خودمند کا پتہ بتایا. پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے ایک پیراگراف بریک کیا. نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں. محنت پسند خودمند ایک نوجوان تھا جس کا جسم سخت محنت کی وجہ سے اینٹھا ہوا دھوپ سے تماتا ہوا تھا. اس نے پہلے خسرو آرام پر تنقید کی کہ وہ ایک نااہل بادشاہ تھا جو مصیبت آنے پر عوام کو چھوڑ کر چلا گیا. پھر اس نے مدد کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، میں تم کو ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے جاڑے سے گرمی اور گرمی سے سردی کی فصل اگانے، پہاڑ کھودنے اور راستوں کو ہموار کرنا سیکھو گے. محنت پسند خودمند نے ہمت اور تحمل کو اس جماعت پر افسر مقرر کر دیا. لوگ دھمک کی طرح زمین سے لپٹ گئے اور محنت کے عادی بن گئے. جلد ہی ملک فراق کا رنگ نکل آیا. خوشحالی واپس آ گئی کیونکہ یہ سب فتوحات لوگوں نے محنت پسند خودمند کی وجہ سے حاصل کی تھیں. اس لیے وہ سلطان محنت پسند خودمند کا لقب پاتا ہے. اس طرح اس نے شہر قائم کر کے اپنی سلطنت قائم کی. رنگے خیال یہ ہمارا اس چیپٹر کا ماخذ ہے جو ہم نے لاسٹ میں لکھا ہے. ہم نے اس پہ بھی 3 پیراگراف بنایا. 2 سے 3 پیراگراف آپ نے بنانے ہوتے ہیں ہر پیج سائڈ پہ. ٹھیک ہے، جس طرح ایک سائڈ ہے. اور ہم نے اس کے اندر لفظ بھی بولڈ کر لیے جو آپ کو صحیح لگ رہے ہوں یا آپ کو لگ رہے ہو کہ ان کی ویلیویبل ہیں. یہ لفظ ہمیں ویلیویبل لگ رہے ہیں، ہم اس سے بولڈ کر لیں گے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو خلاصہ ہوتا ہے وہ ہم نے چیپٹر کا ہر ایک چیز لینی ہوتی ہے، ایک بات کو لینا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے شارٹ کرنا ہوتا ہے، شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے. اور وہ جب بھی ایگزامینر دیکھے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں اس نے مینشن کی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کتنے نمبر لینے ہوتے ہیں، نمبر دیتے نہیں ہیں. وہ ہم چیزوں کے مینشن کریں گے تاکہ وہ یہ چیزیں ہماری دیکھے، تو اسے ہم اس طریقے سے ہی مینشن کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، ہم نے مارجن لائن لگانی ہے، پریزنٹیشن اچھی کرنی ہے. اس طرح یہ ہمارا خلاصہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ اس کو نوٹ کر لیں. اور کچھ بچوں نے کہا تھا اس لیے میں نے یہ والا کیا ہے. ایک بچی ہے علینا جس نے کہا تھا، تو سوری میں اسے جلدی رپلائی نہیں کر پائی اور میں نے اب کر دی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کے پیپرز نہیں ہوئے ابھی، تو آپ اسے کر لیں. کوئی بات بری لگی ہو یا اچھی لگی ہو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو کنٹینٹ اچھا لگا ہو، تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اوکے، اگر کسی چیز کی کوئی مطلب کوئی کسی اور چیز میں گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو وہ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گی. تھینک یو، اللہ حافظ.